ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا قابل تکریم بزرگان محترم، معزز ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہیں کہ جس اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم دولت سے نواز کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے خاص ہیں، اور مزید قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کے ذریعے سے اللہ نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ یہ آج کی یہ اصلاحی مجلس اللہ پاک اس سلسلے کو دوام بخشے، آمین۔ منتظمین میں تعاون کو اللہ پاک بہتری جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصلاحی مجلس تو وہ شخص ہے کہ اصلاح یہ لفظ ایک ایسا آدمی جس کی اصلاح دوسروں کی کیا اصلاح، وہ شخص خود کی ساتھ اٹھائی ہو، ایسا آدمی اگر اس کرے تو یہ جیسے پہلے دیکھ بھی ہے مسجد کے اندر کئی مرتبہ آنا ہوا، اللہ والے یہاں ہے، ان کے بیانات سے ان کی مجلسوں میں بیٹھ اپنے قلب کو تازگی ملتی، بہتری جب ہوتا ہے اس کا حکم، یہ بڑوں کا حکم حضرت صاحب نے ایک حکم میرے لیے یہ ہے، یقین بغیر تکلف براہ راست کسی اللہ والے کی محبت حاصل اسی یاد رکھ کر یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے کچھ ایسی توفیق دے دے کہ میں کر جاؤں، بیٹا ہوں کہ اللہ ہے ہم کی کوئی ایسی میری عمل میں آ جائے، بھی آ جائے، اتنا عقیدے کا عمل ہے، اس لیے میں کرتا ہوں اللہ جماعت زبان کی لذت کو بیان کرنے کی طرف نہیں بول رہا، حضرات بھی اس بیٹھے ہوں کہ کچھ اللہ پاک اگر وہ سچ بات ہوگی، اگر وہ بات ایسی اس پر کریں ساری کرے کہ ہم نیز کرنے والے بنے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز طلباء، صحابین کی زندگی میں خوبیاں ہی خوب، چاہے کوئی سا بھی ہمارے نزدیک عیار ہے، صدیق رضی اللہ تعالی انبیاء تمام افراد نبیوں میں ہمارے نزدیک وہ معیار ہے۔ تو اللہ نے اپنے صحابہ کے تعلق سے جو یہ فرمایا ستاروں کے مانند ہے، جس خدا کا اتباع پتہ کیا ہے، وہ وجوہات تھی کہ انہیں اللہ کے نبی کی صحبت حاصل، لفظ صحابہ خود بتلا رہا ہے، صحابی لفظ خود بتلا کہ صحابی کو صحابی کہنے کی وجہ یہ کہ انہیں اللہ کی صحابت، اور دوسری وجہ کہ صحابہ اللہ کا حکم جب آ جایا کرتا تھا صحابہ کے سامنے، جب نبی علیہ السلام کا فرمان کرتا لیکن صحابہ یہ دو وجوہات تھی جس کی بنیاد پہ اللہ کا وتعالی صحابہ اس کے برعکس صحبت جانا پسند کرتے ہیں، نہ نفس کے خلاف کرنا ہم پسند کرتے ہیں، نہ مجاہدے والی اللہ کا اور اللہ کے نبی کا کوئی حکم پتہ میری خیر کہاں جائے، میری ہمارے دماغ میں ہماری عقل دنیا مال اور اسباب زندگی میں کیا کاروبار بڑھائیے، اپنا آپ کی زندگی میں سکون، یاد رکھیے یہ ساری دنیا وہ نشے ہیں، یہ نشہ بڑھتا اللہ ہوتا جائے گا، چلتا جائے گا، اور ہم تصور تو کریں بدلے بات جالیہ اٹھانا ان کی کتابوں سے فائدہ، جب اللہ اور نبی کا حکم عارف میرے نبی کا حکم سب سے ہے، جب تک یہ ہمارے اندر ہماری زندگی نہیں
اس مطالعے کے دوران مجھے قبول کیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابی یہ میں اس کے سامنے بیان کیے. نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا انبیاء فضیلت دی گئی ہے. اس میں پہلے نمبر عربی فرمایا تو جواب کلیم کہ مجھے آپ نے جواب میں ایک کلمہ. اس کی تشریح اور تفسیر میں تو بہت ساری باتیں آپ کو سمجھ یہ بات عرض کر سلام کو جواب میں فرمایا. اس کا مقصد خلاصہ یہ ہے بہت مختصر ہوا کرتے تھے اور چھوٹے سے جملے ہوا کرتے تھے, 2-4 جملے کہ شور یہ نہ کہہ سکا مطلب یہ. تو ایک حدیث جس میں ایک صحابی حضرت جابر سلیم رضی اللہ عنہ یہ صحابی فرمایا میری نبی علیہ السلام وہ سے کبھی ملاقات نہیں اور کہ میں نے دیکھا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو صحیح سے بیان کر رہے ہیں کہ لوگ پاس آ رہے ہیں اور جیسا ان کو کہا جائے یہ شخص جیسا ان کو کہتے ہیں کہ بولا ہے جس میں یہ شخص جو بعد میں صحابہ نے جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ ابتداء جو گفتگو ہوئی انہوں نے نبی علیہ السلام نے دعوت دی انہیں اسلام قبول کرنے نبی جب سکے جابر ابن سلیم رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے کہ جب بھی کسی بڑے کے پاس جایا اگر علم کے سے عمل اور تقوی بڑوں کے ہونا بھی چاہیے. صحابی نے ہم سے جب نصیحتوں کے لیے فرمایا کہ مجھے کچھ نصیحتیں کی تھی. السلام نے اپنی صحابی چند نصیحتیں کی وہ نسبت کے لیے اس صحابی کے لیے اور تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا بن احد کسی کو بھی گالی کسی کی کبھی بدخوئی مت کرنا. اب بظاہر میں نکلنے والا یہ جملہ بظاہر کتنا چھوٹا سا ہے, لا تسن احد کسی کو برا بلا مت کہنا کسی کی بدخوئی مت کرنا. لیکن جب یہ دیکھا جائے اس کی گہرائی تو آپ پڑھتے ہی بھی کبھی ختم نہیں ہو. رسول اس تعلق سے فرماتے ہیں فرمان پہنچا عمل کیا ہے کہ زندگی بھر من کو یہاں تک کہ جانور تک ہمارے معاشرے میں ایسا ہے ہم تو ان کو برا بلا کہتے ہیں. وہ جانور جب ہانکتے تو بہت سے لوگ ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں. تو وہ ساتھ میں نے اس حدیث پہ اللہ کے نبی کے حکم پر ایسا عمل کیا میں نے اللہ نے نہیں کرا کو بھی برا بلا. حضرت ابوبکر سے کہ ایک مرد نے بات حضرت ابوبکر حالانکہ یہ وہ صحابی ہے بارے میں نبی سوائے ابوبکر اتنی عظیم المرتبہ سا ہے اور غصے کے عالم میں کچھ ایسے کلمات والے تھے. عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنی اللہ ورب الکعبہ کہ رب کعبہ کی قسم بھی ہو لعنت کہ یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. ابوبکر آپ صدیق ہیں کہ آپ کے جملے کیسے یہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتے کو برداشت کرتے کہ آقا فرمائے تاکہ اس کو فرمایا روایت میں ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس جملوں کی وجہ سے آقا کو تکلیف پہنچی میں تمہیں آزاد کر انہیں آزاد کر غلط بولتے بات کو لڑو چنگے دیکھتے گالو ہمارے معاشرے میں دماغ میں کہ تکیہ کلام ہے ہاتھ میں گفتگو میں چند گالیاں شامل حال میں کہ جب بھی بات کریں گے تو بس 2-3 گالیوں سے پہلے یہ نصیحت فرمائی لا تسبن احد. تعلق سے مزید کہ آقا نے تو یہاں موقع پہ صرف یہ بات ارشاد فرمائی کہ لا تسبن کسی کو برا بلا مت کہنا لیکن زبان گناہ ہے جن کا تعلق اس سے پاک میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے جنت کی ضمانت. کوئی لیڈر کوئی کسی بارے میں تو وہ پھولے نہیں سماتا بات ہے کہ اپنے فلاں صاحب نے ملے تو یہاں آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کیا فرما سکتی زبان کو رکھو اور دوسری وہ چیز جو تمہاری ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دے گا. چیزوں کی استعمال ہوتے ہیں استعمال سے بدخوئی ہم کسی کو الفاظ میں کہہ دیے کس کو وعد ہے زبان کہیں بولے تعلق زبان سے. تو یہ بات سے آپ سمجھیے اپنی زبان کے قابو کرنے کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے کہ قابو میں رکھیں. حدیث میں فرمایا انا کا زبان کا قابو میں رکھیے کہاں چلانا ہے اور کہاں نہیں چلانا بہت احتیاط سے استعمال. ورنہ ایک حدیث میں تو آنے یہاں تک فرمایا کہ بہت سارے کل آدمی جانے والے ان کی صرف ایک یہی رہی ہوگی استعمال ہوگا جن سے کل جہنم میں جائیں. ہمارے لیے عمل کو دیکھ کر کے ہمارے موافق نہیں ہو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عملیت کے بھی خلاف ہوتا ہے بسا اوقات ہمیں اس کو برا بھلا کہیں ہم عادت نفرت کر سکتے ہیں اس کے اس عمل سے منع کیا گیا ہے. ہمارا معاشرہ کہ ہمارا کسی کو ایسا کام جو ہے کام لیا تلاش کر کے یا دیکھ کر کرو گے تو اس کا تمہارا تمہیں اس بات پر ابھار رہا ہے والا بہت برا ہے. تم فلاں کو سامنے والا آپ اندازہ لگائیے ہاں کہ جب ہم مطلب میں تمہیں کیا معلوم کہ آنے والا کب آئے کہ جس گناہ پر تم اس کو برے ہو سکتا ہے توبہ طائب ہو کر کے اپنے پاس توبہ طائب ہو کر کے جائے اور کے اندر تم خود ملوث ہو جاؤ. اس لیے کہ حقیق نہیں سمجھنا چاہیے ہر ایک کو سمجھنا چاہیے ہر ایک کو
اسی لیے حکیم حضرت علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اللہ پاک نے فرمایا ہمارے سے شخصیت تھی کہ میں تو حضرت نے جواب دیا یہ شخص اگر آج کافر ہے ٹھیک ہے کہ کفر کی حالت میں ہے شرک کرتا ہے میں ایمان کی حالت میں ہوں لیکن اس بات کی میرے پاس گارنٹی ہے نہ اس کے بعد کیا معلوم آنے والے کل میں اللہ پاک اس کو ایمان کی توفیق دے اور ایمان پر مرے اور میرا ایمان اللہ پاک سلب کر لے میں بغیر ایمان کی دنیا سے جاؤں لہٰذا احتمالاً وہ بھی مجھ سے افضل ہے۔ ایک بزرگ کا مشہور معروف واقعہ ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے چند نوجوانوں نے انہیں چھیڑا کہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں کہ آپ ہمارا کتا اچھا ہے، تو کہا کوئی اس پر وہ بزرگ جو ہے غصہ نہیں ہوئے طبیعت میں کوئی تکدر نہیں آیا، تو کہا کہ ابھی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اگر میرا خاتمہ میرے ایمان پر ہوا تو میں تمہارے کتے سے افضل ہوں اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو تمہارا کتا مجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا، تمہارے کتے کا حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک اصول کہ اپنے کو ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھے، اس سے باہمی تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جو دوریاں ہیں اور انتشار اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو کسی خاطر میں لاتا ہی نہیں۔ تو اس کی وجہ سے برائیاں، اس کی وجہ سے توڑ، نا اتفاقی اور ناچاتی اور یہ گھر گھر کی لڑائیاں، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے کو افضل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو گھٹیا سمجھتے ہیں، ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اعتبار جو ہے نا وہ خاتمے کا ہے۔ ابھی اگر ہم ایمان کی حالت میں ہیں تو اگر ہمارا ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ہم اللہ کے ہاں مقرب بنیں گے اور اللہ کی جنتوں کے مالک بنیں گے۔ اللہ نہ کرے اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا زندگی کی نمازیں، روزے، صدقات اور سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اور یہ مضمون میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا ہوں، آقا کا فرمان ہے العبرۃ بالخواتین، اعتبار تو خاتمے کا ہے، یہ آقا کی حدیث ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ لکھا ہے جو غالباً مسلم شریف میں روایت موجود ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر یہودیوں کا ایک چرواہا، توجہ رکھیے گا، یہ خاتمے کا اعتبار ہے کہ جس آدمی کا جیسا خاتمہ ہوگا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے امت کو یہ تعلیم دی ہے اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل فرمایا، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میں آپ سے حسن خاتمہ کو مانگتا ہوں۔ تو یہ حسن خاتمہ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ رب کریم جس طرح آپ نے اپنے کرم سے ایمان کی دولت دی ہے اسی طریقے سے جاتے وقت مرتے وقت ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو غزوہ خیبر کا موقع ہے، ایک یہودیوں کا چرواہا بکریاں چراتے ہوئے جہاں صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ یہاں جمع ہیں، تو پوچھا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے اپنا تعارف کروایا کہ تمہارا کیا مشن ہے، صحابہ نے وہ بھی بتایا، پھر کہا کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، جو ایک جھوپڑی ٹائپ خیمہ تھا اس میں تشریف فرما تھے۔ تو صحابہ نے اس یہودی کے چرواہے کو جو کہ غیر مسلم ہے اللہ کے نبی کے پاس پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، بات چیت ہوئی، بات چیت ہونے کے بعد اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس آدمی نے، اس یہودیوں کے چرواہے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا میری کیا ذمہ داری ہے، میرا کیا کام ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت کوئی نماز تو فرض ہے نہیں کہ تم سے نماز پڑھواؤں، زکوٰۃ روزے کا معاملہ تو ہے نہیں، ایک ایسی عبادت اس وقت انجام دی جانے لگی ہے جو تلواروں کے سائے میں ہوگی، جو جہاد والا عمل اب ہونے لگا ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودیوں کے چرواہے سے کہا یہ بکریاں جن کی ہیں ان کو واپس کر کے آؤ۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، غور کیجیے، حالانکہ وہ بکریاں ان یہودیوں کی تھی جن کے ساتھ یہ جنگ ہونے والی تھی، جن کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا تھا۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو کہتے لے آؤ بکریاں ہمارے پاس، کہ نہیں معاہدے کی بات ہے، تم ان کی بکریاں چلا رہے تھے، لہٰذا اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ان سے معاہدہ بکریاں چلانے کا تھا، تم اسلام قبول کر کے ہمارے پاس آ رہے ہو، لیکن بکریاں تو ان کی ہی ہیں، ان کو واپس کر کے آؤ۔ تو یہ گئے اور بکریاں واپس کر کے آئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے جہاد والے عمل کے لیے کہہ رہے ہیں، یقینی طور ہے وہاں پر تو جان کے سودے لگنے ہیں، اگر میں شہید ہو گیا تو آپ میری ضمانت لیجیے۔ چند ساعات کا مسلمان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ضمانت مانگ رہا ہے، آپ میری ضمانت لیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں تمہاری ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس معرکے میں شہید ہو گے تو سیدھا اللہ کی جنت میں جاؤ گے۔ تو پھر وہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کہنے پر بھی وہ جہاد میں شریک ہوئے، اس میدان معرکے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام نے لاشوں کو دیکھا تو کچھ صحابہ انہیں نہیں جان پائے کہ یہ شخص اجنبی سے ہمارے لاشوں میں کون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی اطلاع دی گئی، آقا بذات خود پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم اور دیکھ کر کے فرمایا کہ تم اسے نہیں جانتے، اسے میں جانتا ہوں، یہ میرا وہ امتی اور صحابی ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد میرے کہنے پر اللہ کے راستے میں جہاد میں شریک ہوا ہے اور شہید ہوا ہے، میں تم سب کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ یہ جنت ہے۔ وجہ پتا کیا اس کی؟ اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اس کا خاتمہ۔ وجہ میرے اس واقعے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ابھی کچھ ساعت پہلے اس کا انتقال ہو جاتا، بکریاں چراتے ہوئے مر جاتا، تو یقینی طور سے جہنم میں جاتا، اس لیے کہ کفر پر مرتا۔ لیکن اللہ کے نبی میں یہ صحبت میں آ کے اسلام قبول کیا، آقا صحابہ کے سامنے فرما رہے کہ تم سب اس کے گواہ رہنا کہ یہ صحابی کیا ہے، جنت۔ اس سے پتہ ہے چلا کہ اعتبار خاتمے کا ہے، لہذا جب اعتبار خاتمے کا ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنا چاہیے، دوسروں کے عیوب پر کبھی نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے عیوب، دوسروں کی معمولی غلطیاں ہمیں نظر آ جاتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے عیوب ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ وہ شخص کہ جس کے پیٹ میں درد ہو وہ کسی کی چھینک کی کیوں فکر کرتا ہے؟ ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو وہ کسی کی فکر کیوں کرے گا؟ تو چاہے اس کو کوئی سی بھی تکلیف ہو، تم اپنی بیماری کو دیکھو، تمہیں اپنی اتنی بڑی بڑی بیماریاں لگی ہیں، اتنے بڑے بڑے گناہوں کے تم مرتکب ہو، ہر گناہ تم کرتے ہو اور دوسروں کی چھوٹی سی غلطی کو لے کر کے پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو اور ڈنڈورا پیٹتے ہو کہ وہ یوں کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے۔ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ تم کیا کرتے ہو؟ ہماری زندگی اور اللہ کی قسم اپنا محاسبہ کریں، میں اپنی بات کرتا ہوں تو ہمارا تو کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہر وقت لوگ نافرمانی، ہر وقت گناہ، اور اپنے آپ کو متقی اور پارسا اور اپنے آپ اپنے ایمان کے اوپر مطمئن ہو کر کے دوسروں کو عیوب کو دیکھنے پہ تلے رہے۔ تو خطرہ اس بات کا ہے، ایسے شخص کے لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ اللہ پاک کہیں مرتے وقت ایسے شخص کے ایمان سلب نہ کرے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھیے کہ بھائی میرا ایمان والا یہ بھائی مجھ سے یقین رکھتے، تو اس کی برکت سے جہاں محبتیں آئیں گی، پیار محبت آئے گا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کرے۔ تو صحابی نے پہلی نصیحت جو صحابی کو کی گئی، لا تسبن احد، کہ میرے صحابی کسی کو برا بھلا مت کہو۔ تو میں اور آپ بھی عہد کرتے ہیں کہ اپنی زبان کو صحیح طور پہ استعمال کریں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، غصے کے عالم میں بھی زبان کو کنٹرول کریں گے، کسی کے لیے بدبخت، کمینہ، احمق، جاہل اس طرح کے الفاظ نہیں کہیں گے۔ اپنی زبان سے جب بھی بولیں گے تو بہت سوچ سمجھ کے بولیں گے، خیر کے کلمات کہیں گے۔ کرتے سارے اعلان انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی توفیق۔ دوسری نصیحت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمائی، وہ نصیحت یہ تھی کہ میرے صحابی کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی مت سمجھنا۔ غور کیجیے اس جملے پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے فرمایا کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی مت سمجھنا، اس لیے کہ وہ نیکی والا عمل تمہاری نظروں میں چھوٹا ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہی تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، یہ ایک اصول یاد رکھیں کہ کیا پتا وہی نیکی جس کو تم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ رہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے، اور وہی گناہ جس کو ہم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہیں اللہ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ مشہور و معروف واقعہ ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے لیکن مشہور واقعہ ہے اس لیے کہ جب بچپن میں ہی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے، لیکن یہ روایت بخاری میں موجود ہے۔ وہ فاحشہ عورت کا واقعہ، ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک مرتبہ ایک کنویں پر دیکھا کہ ایک کتا پانی سے جو ہے نا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ اس فاحشہ عورت نے جب دیکھا کہ کتے کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن جب آس پاس دیکھا تو کوئی ڈول نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، پانی سے نکالوں کیسے پانی کنویں کے اندر سے، کنواں بھی پیچھے ہے۔ اس نے کوئی اسکیم کی، بعض روایت میں آتا اس نے چمڑے کے موزے پہنے تھے، وہ نیچے ڈالے کسی طریقے سے کچھ پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کو اس عورت کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ کو کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کی۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اگر وہ عورت یہ سمجھ لیتی کہ میں تو فاحشہ ہوں، میں تو بہت بڑے بڑے گناہ کرتی ہوں، اس عمل سے کیا ہونے والا ہے، اس چھوٹے سے عمل سے، اس چھوٹی کی چھوٹی سی نیکی سے کیا ہوگا، تو شاید وہ اللہ کی اس رحمت سے محروم ہو جاتی۔ لیکن اس نے اس نیکی میں جو نیکی کا خیال اس کے دل میں آیا،
چھوٹی سی نیکی بظاہر لگ رہی تھی، لیکن یہی نیکی اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنی۔ لیکن اس سے ایک اصول یہ بھی یاد رکھیں، کوئی آدمی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جس طریقے سے اس فاحشہ عورت کو اللہ نے کتے کو پانی پلانے پر معاف کر دیا، لہٰذا آج سے ہم بھی یہ کریں گے، گناہ کریں گے، بعد میں پھر اس طرح کے کتوں کو پانی پلا دیا کریں گے، یوں کر دیا کریں گے، خیرات کر دیا کریں گے۔ نہیں، یاد رکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اللہ کا قانون اور ایک ہے اللہ کی رحمت۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو جیسا کرے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ اگر برائی کر کے جاؤ گے اللہ کے ہاں اس کو بھی پاؤ گے، اور ذرہ اگر نیکی کر کے جاؤ گے اللہ کے ہاں اس کو بھی پاؤ گے۔ اور جو جیسا کرے گا، اچھا کرے گا تو اچھا صلہ ملے گا، برا کرے گا تو برا ملے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اور اللہ کی ایک رحمت ہے، جیسا کہ اس فاحشہ عورت کے ساتھ رحمت متوجہ ہوئی، لہذا رحمت کے سہارے پر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مغفرت کے سہارے پر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جیسا کہ ہماری زبانوں پہ اکثر یہ جملے رہتے ہیں، گناہوں پر زندگی گزر رہی ہے، گناہوں پر ڈھٹائی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں زبان سے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو اللہ غفور الرحیم ہے وہ شدید العقاب بھی ہے، جو اللہ معاف کرنے والا ہے وہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اور کیسی پکڑ؟ قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے، إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی پکڑ بہت دردناک ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس نے بڑی بڑی قوموں کو پکڑ کے دکھلایا ہے، اس نے اپنے وقت کی بڑی بڑی طاقتور قوموں کو کہ جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر کے مکان بنا لیا کرتے تھے، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگانے والوں کو اللہ نے نیست و نابود کر کے بتایا ہے کہ تم میرے مقابلے میں آؤ گے تو خاک ہو جاؤ گے۔ تو لہذا رحمت کے سہارے پر اور مغفرت کے سہارے پر گناہ نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ سے رحمت کی امید رکھیں، مغفرت کی امید رکھیں، لیکن اس امید پر گناہ نہ کریں، یہ تو زیادہ برا کام ہو جائے گا، یہ تو زیادہ برا کام ہو جائے گا کہ تم اللہ کے رحمت کے سہارے گناہ کرتے پھرو۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہو گئی کہ ایک آدمی جو ہے مشرق کی طرف چلا جا رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ میں مغرب میں پہنچ جاؤں، کبھی نہیں ہوگا۔ تم مغفرت کے سہارے پہ گناہ کرو گے تو اللہ کا قانون کام کرے گا اور تمہاری ایسی پکڑ ہوگی کہ جس کا تصور پہ رونگٹے کھڑا کر دینے کے لیے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی سے یہ فرمایا کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا مت سمجھو۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے اکابرین میں سے تھے، بہت بڑے اکابرین میں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کا جب دل میں خیال آتا ہے، اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں وارد کہتے ہیں۔ حضرت کا یہ ملفوظ ہے، اس کی مثال دے کر کے سمجھایا کہ نیکی کا خیال کا آنا تمہارے دل کے اندر یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان کی شکل ہے۔ جس طریقے سے ہمارے گھروں میں کوئی مہمان آوے، اگر ہم اس کی عزت کریں گے، اس کی تکریم کریں گے، اس کو چائے پانی کا پوچھیں گے، تو عین ممکن ہے کہ دوسری مرتبہ پھر وہ مہمان ہمارے گھر آئے گا۔ اور اگر ہم نے آنے والے مہمان کی ناقدری کی، اس کی عزت افزائی نہ کی، تو وہ شخص قسم کھا کر کے جائے گا کبھی اس کے در پر نہیں آؤں گا، اس لیے کہ ایسا شخص ہے مجھے پانی تک کا نہیں پوچھا۔ تو حضرت نے لکھا، مسیح اللہ خان جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہی مثال نیکی کی ہے کہ جب نیکی کا خیال دل میں آئے فوراً اس نیکی کو کر لو، اس کو ٹالو مت کہ بعد میں کر لوں گا، اس لیے کہ اگر تم نے اس وقت نیکی کو ٹال دیا تو یہ بھی اس مہمان کی سی مثال ہے کہ پھر یہ نیکی کا خیال بھی تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ جب بھی نیکی کا خیال آئے اس کو فوراً کیجیے۔ جیسے راستے میں چلتے ہوئے آپ دیکھ رہے کہ راستے میں پتھر پڑا ہے، میں اس کو اگر نہیں ہٹاؤں گا تو ہو سکتا ہے کسی کو ٹھوکر لگے، تو یہ بھی نیکی کا خیال ہے، اس کو فوراً راستے سے ہٹا دیجیے پتھر کو، تم جو ہے صدقہ کے مستحق بنو گے، صدقے کے ثواب کا مستحق بنو گے۔ آپ نے گھر پہنچے اور پانی کے لیے پانی مانگا، آپ نے بچوں سے پانی مانگا، پانی لے کر کے آپ کھڑے تھے، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں، فوراً بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ نیکی کا خیال آ رہا ہے۔ اگر نہیں بیٹھو گے، کھڑے کھڑے پانی پیو گے، جہاں سنت کے تاریخ بنو گے وہاں پر تم نے اللہ کی طرف سے آنے والے اس مہمان کی ناقدری کی۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی سبھی نیکی کا عمل ہو، اس کو جب بھی دل میں خیال ہے، یہ شیطان کا مکر ہوتا ہے، یہ شیطان کا داؤ ہوتا ہے، وہ یوں کہتا ہے کیا ہوگا اس نیکی کو کر کے، تم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ نہیں، شیطان کے اس مکر میں مت آئیے، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، وہ اللہ کے یہاں وہ کیا ہمیں نجات دلائے گی، نہیں، فیصلہ میرے اللہ نے کر دیا۔ اس لیے ہر نیکی کے عمل کو کرنا چاہیے، کوئی سا بھی ہو، اور اسی طریقے سے کوئی سا بھی گناہ ہو، چھوٹے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بھی چھوڑنا چاہیے۔ اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ تو سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ صغیرہ ہے، ورنہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ گناہ کبیرہ ہو تو تم چھوڑ دو اور صغیرہ ہو تو کر لو، یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت نے اس کی مثال دی، اس لیے ان کو حکیم الامت کہتے تھے۔ اسی لیے نا اللہ ہمیں توفیق دے اپنے اکابرین سے جڑنے کی، ان کی کتابوں کے پڑھنے کی، ان کے ملفوظات کے پڑھنے کی۔ ہمارے دلوں پر جو میل ہے نا، یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دور ہوگا، اپنے بڑوں کی کتابوں کے پڑھنے سے اور ان کے مجاہدات بھری زندگی کے مطالعے سے ہمارے اندر کی جو میل کچیل ہے یہ دور ہوگا۔ تو کتنی جامع مثال دی حضرت نے لکھا کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ چنگاری اور انگارہ۔ حضرت نے لکھا کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ اپنے کپڑوں کی الماری میں انگارہ تو نہیں رکھے گا لیکن چلو میں آج چنگاری رکھ لیتا ہوں۔ ہم چنگاری بھی اپنے کپڑوں کی الماری میں کبھی نہیں رکھیں گے، ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ چنگاری بھی میرے کپڑوں کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ تو فرمایا گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، اس کو یہ سمجھ کے چھوڑو کہ یہ میرے اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، پھر گناہ چھوڑنا آسان ہوگا۔ اور ایک اصول اور ضابطہ بھی ہے کہ کوئی کبیرہ گناہ استغفار کے ساتھ کبیرہ نہیں رہتا اور کوئی صغیرہ گناہ اصرار کے ساتھ صغیرہ نہیں رہتا، بلکہ وہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور کوئی صغیرہ گناہ کا مرتکب اور بار بار اصرار کے ساتھ صغیرہ گناہ کرتے جا رہا ہے تو یہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی سا بھی گناہ ہو، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یہ سمجھ کے چھوڑنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، میں اس کو نہیں کروں گا۔ تو یہ دوسری نصیحت تھی، کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس ضمن میں ایک محدث کا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا۔ ایک محدث تھے جو حدیث لکھا کرتے تھے اور ان کی پوری زندگی حدیث کی کتابت میں گزری ہے۔ ایک مرتبہ اپنے قلم کو دوات کے اندر سیاہی لینے کے لیے ڈبویا، جو ہی باہر نکالا ایک مکھی آ کر کے قلم کے اس سرے کے اوپر بیٹھ گئی۔ انہوں نے قلم کو حرکت نہیں دی، 2-4 سیکنڈ کے اندر وہ مکھی اڑ کر کے چلی گئی۔ جب اڑ کر کے چلی گئی، انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا گزرا، کیا معاملہ رہا آپ کے ساتھ؟ تو محدث نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ زندگی بھر کی حدیث کی کتابت اور لکھنا اور پڑھنا پڑھانا ہمارے پتہ نہیں اللہ کے ہاں کتنے درجے بلند کروائے گا، کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ اللہ کو میرا وہ عمل پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے میری ایک مخلوق کے ساتھ، ایک مکھی جب تیری قلم کے اوپر بیٹھی تو نے اس کو حرکت نہیں دی، کہ وہ اڑ جائے گی، اس کو چوسنے دی سیاہی، تمہارا یہ عمل مجھے پسند آیا، اس کی بنا پر میں تمہاری مغفرت کرتا ہوں۔ پتہ چلا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری نصیحت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی سے کی، وہ نصیحت یہ تھی کہ میرے صحابی جب بھی کسی اپنے ایمان والے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ یہ آقا کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارا مزاج کیا ہے؟ خاص کر کے ہم دیندار لوگوں کی بات کرتے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے، جو دیندار بنتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ منہ چڑھا کر کے رہنا یہ دین ہے، کہ بد مزاج ہو جانا یہ دین ہے، اپنے غرور اور دبدبے میں رہنا یہ دین ہے۔ نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہ آقا کی تعلیم نہیں ہے۔ آقا کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے ایمان والے بھائی سے جب بھی ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملو، تو آقا نے فرمایا کہ تمہارا مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام تھا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے خوبصورت تھے یہ صحابی، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے یوسف هذه الامہ، کہ یہ میری امت کے یوسف ہے۔ اتنے خوبصورت تھے وہ صحابی۔ وہ فرماتے مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ میری نظر آقا پہ پڑی ہو اور آقا نے مجھے دیکھ کے مسکرایا نہ، کہ جب بھی میری نظر آقا پہ پڑی آقا نے مجھے دیکھ کے مسکرایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے آقا کی تعلیم کہ جب بھی اپنے کسی ایمان والے بھائی سے ملو تو مسکرا کے ملو، خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ رعب اور دبدبے میں رہنا اور سامنے والے کو ڈرا دھمکا کر کے وہ آپ کے پاس آنے سے ڈرے، تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ آقا کی تعلیم نہیں ہے۔ آقا نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اس طرح رہو آپس میں مل جل کر کے کہ سامنے والا تمہارے پاس آنے کا شوق رکھے کہ میں اس سے جا کر کے ملوں۔ اور ہم اس کو دینداری سمجھتے ہیں، ہم اس کو بڑا پن سمجھتے ہیں کہ کوئی میرے پاس نہ آئے، لوگ مجھ سے ڈریں، لوگ مجھ سے خائف رہیں۔ آقا کی تعلیم ہے۔ اور چوتھی نصیحت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمائی، وہ نصیحت یہ تھی کہ میرے صحابی کبھی بھی اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے مت لٹکانا۔ یہ آقا کی چوتھی نصیحت تھی جو اس صحابی کو کی گئی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ جب معاملہ کسی کے سامنے بیان کیا جاتا ہے کہ ازار میں سب کچھ شامل ہے جو ہم آج کل پہنتے ہیں، چاہے پینٹ ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، کچھ بھی ہو، سلوار ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب اس میں شامل ہے۔ ٹخنے ہمیشہ کھلے ہوئے رہنے چاہیے۔ آقا نے فرمایا کبھی بھی اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے مت رکھنا، اور جب کسی کے سامنے یہ بات بیان کی جاتی ہے تو پھر لوگ اس پہ تعویلیں کرتے ہیں
آقا کا یہ فرمان تو ایسے لوگوں کے لیے ہے. آقا نے تو فرمایا مطلب یہ ہے کہ جب تکبر کی وجہ سے ہو تو نیچے نہیں کرنا چاہیے, اگر تکبر نہ ہو تو نیچے کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم زیادہ اللہ کے نبی سے سمجھدار ہو, نعوذ باللہ. کہیں پر بھی آپ کو اس طرح کا کہیں جملہ نہیں ملے گا کہ اس کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ تکبر ہو تو لٹکانا منع ہے, نہیں ہو تو لٹکا سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کسی بھی حال میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود, یا آپ تعامل دیکھ لیجئے, کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ ٹخنے جو ہے نا ڈھانپنے چاہیے, نہیں, ٹخنے ہمیشہ کھلے ہوئے رہنا چاہیے. اور ایک موقع پہ تو اتنی کھلی انداز میں آقا نے وعید فرمائی, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, 3 آدمی ہیں کل قیامت میں اللہ پاک نہ ان سے بات کرے گا, نہ ان کو ولا یزکیہم, نہ ان کا تزکیہ کرے گا, نہ ان کو پاک صاف کرے گا, اور فرمایا ولہم عذاب علیم, اور بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ 3 قسم کے لوگ کون تھے؟ ان میں ایک فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو قسم کھا کر کے مال کا بیچنے والا, مضمون سے ہٹ کے بات ہے لیکن کوئی تینوں باتیں. آقا نے فرمایا قسم کھا کر کے مال کا بیچنے والا, تو فرمایا اللہ پاک ایسے شخص سے نہ بات کریں گے نہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. اور دوسرا فرمایا احسان کر کے اس کو جتلانے والا. یہ مرض بھی ہمارے اندر بہت عام ہے. کبھی کسی کے ساتھ, کسی مجبور کے ساتھ, مجبوری کے عالم میں چند روپیوں کی اگر اس کو کچھ اس کی ہیلپ کر دی, اس کی مدد کر دی, تو بیچارہ جب تک وہ زندہ رہے گا تمہارے تانوں کی زد میں رہے گا, کسی نہ کسی بہانے سے اس پہ تانے اس کو سننے کو ملیں گے. احسان کر کے جتلانے والا, اس کے تعلق سے بھی آقا نے فرمایا اللہ پاک اس کو نہ رحمت کی نظر سے دیکھیں گے نہ اس سے بات کریں گے, اس کو دردناک عذاب دیں گے. اور تیسری چیز جو میرے مضمون سے تعلق ہے وہ یہ ہے, فرمایا اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کے ساتھ بھی کل اللہ پاک یہی معاملہ فرمائیں گے, نہ ان سے بات کریں گے نہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے, دردناک عذاب ان کو. اس لیے بجائے کسی تعویلوں میں پڑھنے کے, آقا کا حکم سمجھ کر کے کہ میرے آقا کا یہ حکم ہے, جب بھی جو چیز بھی پہنے, آپ سلوار پہنے, پینٹ پہنے, ٹراؤزر پہنے, اس کو فولڈ کر لیا کرے, ٹخنے ہمیشہ کھلا رکھا کرے. اللہ کے نبی کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ عمل کرنے والوں میں آویں گے تو یقیناً امید ہے اللہ کی ذات سے کہ شفاعت کے حقدار بنیں گے. تو یہ چوتھی نصیحت تھی. اور 5ویں نصیحت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی کو فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے صحابی, اگر کوئی ایسا عیب جو تیرے اندر پایا جاتا ہو, اس عیب کی وجہ سے کوئی تجھے تانا دے, تو تو اس عیب کی وجہ سے جو اس کے اندر پایا جاتا ہو تو اس کو سامنے والے کو تانا مت دینا. کیا تعلیم تھی آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے تو ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور اگر پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں تو وہ عمل میں نہیں آتی. اب اسی جملے پہ آپ غور کریں کہ آقا کا یہ جملہ ہماری کتنی معاشرتی برائیوں کو ختم کر سکتا ہے, کتنی ساری بیماریوں کو اور برائیوں کو ہمارے اندر سے دور کر سکتا ہے آقا کا ایک جملہ. کہ اگر میرے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے اور سامنے والے نے اس عیب پر مجھے طعنہ دیا, اس عیب پر مجھے برا بھلا کہا, تو آقا نے مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر جو عیب پایا جاتا ہو تو اس عیب کی وجہ سے اس کو طعنہ مت دینا, بلکہ اس کو سہ لینا, اس کو برداشت کر لینا. تو اس کو جواب میں اگر طعنہ دے گا تو بدلے کا بدلہ ہو جائے گا, معاملہ ختم ہو جائے گا, اور بعض مرتبہ تو بات آگے تک بڑھ جاتی ہے, لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے. اور اگر تو صبر کر لے گا, اگر تو برداشت کر لے گا, تو تیرے اس برداشت کرنے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ خاموش ہوگا اور برائیوں کی اور آگے لڑائی جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. اس لیے کہ یہ انبیاء کا شیوا ہے, باتوں کو اور طعنوں کو سن کے صبر کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے. قرآن نے کہا, کیا کہا کرتے تھے لوگ, نبیوں کو کیا کہا کرتے تھے کہ آپ کیا ہیں, جیسا کہ 8ویں پارے کے اندر بھی ہے, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنُظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. تو یہ صفاحہ, بے وقوف, نبیوں کو بے وقوف کہا ان کی قوم, لیکن نبی نے آگے سے کیا کہا, یا قوم لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ, میں صفاح بے وقوف نہیں ہوں, وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ, میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول. تو ہر نبی نے جب بھی ان کو کسی بات پہ طعنہ دیا گیا, ان کو ایسے جملے کہے گئے, کڑوے کسیلی باتیں کہی گئی, تو نبی نے ان کے جواب میں ایسے جملے نہیں کہے بلکہ اس پر صبر کیا ہے. اس لیے اللہ والوں نے لکھا, جب بھی ایسی کڑوی کسیلی بات سنے تو فوراً یہ سوچ کے صبر کر لیا کرے کہ اس صبر کے پیچھے میرے پاس, میرے لیے, میرے اللہ کے پاس وہ اجر ہے جس کو قرآن نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ صبر کرنے والوں کو اللہ ایسا اجر دے گا کہ جس کا کوئی حساب اور کتاب نہیں. لیکن یہ صبر کرنا کوئی آسان بات بھی نہیں ہے. قرآن نے ایک موقع پہ فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, کہ جو آدمی صبر کرے گا اور معاف کرے گا یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے. لیکن جو کرے گا
اس کے لیے دنیا میں بھی بڑائی ہے اور آخرت میں تو رفع درجات، پتہ نہیں اللہ پاک کیا کچھ اس کو نواز دیں گے، اس لیے کہ یہ براہ راست انبیاء علیہ السلام کی صفت تھی کہ وہ برداشت کرتے تھے، وہ اپنے اوپر آنے والے جملوں کو سہ لیا کرتے تھے، ان کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔ تو آقا نے یہ نصیحت فرمائی، تمہیں اگر کوئی کسی تمہارے اندر پائے جانے والے طعنے پر تمہیں کوئی عیب پر طعنہ دے تو تم اس کے جواب میں طعنہ مت دینا، اس کو برداشت کر لینا، اس کو صبر کر لینا۔ تو یہ 5 نصیحتیں تھی جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی حضرت جابر بن سلیم کو رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پہ ارشاد فرمائی۔ تمہیں اور آپ بھی عہد کرتے ہیں کہ آج تک اگر ان صفات میں سے اللہ نہ کرے، ہمارے اندر ان برائیوں میں سے کوئی برائی اگر پائی جاتی کہ اللہ نہ کرے، تو عہد کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کے لیے یہ عہد کرتے ہیں کہ جو کرنے کے کام ہیں، جو صفات کرنے کی ہیں، ان کو اپنائیں گے، اور جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ان سے بچیں گے۔ سارے عہد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں اس کو دوہرا دیتا ہوں واپس تفصیل میں جائے بغیر۔ پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ فرمائی کہ میرے صحابی کسی کو گالی مت دینا، کسی کو برا بھلا مت دینا، اس میں زبان کی ساری برائیاں شامل۔ اور دوسرا فرمایا کہ کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی مت سمجھنا۔ اور تیسرا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بھی اپنے کسی ایمان والے بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا۔ اور چوتھا فرمایا کہ اپنی ایزار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا۔ اور پانچواں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو، تمہیں اس عیب پر کوئی طعنہ دے تو تم جواب میں اس طعنے کا جواب مت دینا، بلکہ اس کو سہ لینا، برداشت کر لینا۔ اللہ کے یہاں تم اس صبر کا بدلہ پاؤ گے۔ تو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اگر کہنے سننے میں کچھ کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، مولانا فتح محمد صاحب بھی، مولانا غلام الدین صاحب بھی، یہ میرے بڑے ہیں، میرے بڑے بھائی جیسے ہیں۔ تو ان حضرات کی خدمت میں بھی درخواست ہے کہ میری اگر کوئی ایسی قابل اصلاح عمل ہو تو ضرور بغیر کسی میں اس کو آپ کا احسان سمجھوں گا، میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اللہ پاک جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے میں کمی کوتاہی ہوئی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔